اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً غالب آنے والے تم ہی ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ نگل جائے۔ اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ تو جادوگردوں کا کرتب ہے، اور جادوگر جب بھی سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا، بس وہ سب جادوگر مجبوراً سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ بس وہ سب لوگ اس موقع پہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر واپس گئے۔ بس اس طرح حق ثابت ہو گیا، اور جو عمل وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم سمندر پہ اپنے عصا کو مارا تو وہ پھٹ گیا، اور اس کا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور اپنے علاوہ ہر شے کے پروردگار خدا کے ساتھ، ہر جادوگر کے جادو سے، اور ہر فریب دینے والے کے فریب سے، اور ہر چال چلنے والے کی چال سے، اور ہر زہردار کیڑے کی ضرر سے، اور نظر بد سے، اور ہر شر پہنچانے والے کے شر سے، اور ہر حملہ آور کے حملے سے، اور دشمن کے غلبے سے، اور ہر پوشیدہ دشمنی رکھنے والے کی شماتت سے۔ میں ان سب کا دفعہ اللہ کے ذریعے سے کرتا ہوں، اور ان کی بدیوں سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، اور ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ان کے مددگاروں سے بچنے کے لیے میں نے خداوند تعالیٰ کی قدرت کی ذرا پہن لی ہے، اور ان کی فوجوں سے محفوظ رہنے کے لیے میں خداوند عالم کی قوت کے قلعے میں آ گیا ہوں، اور خداوند عالم کے زبردست دفاع کے ذریعے سے اور ان کے ظاہر غلبہ کے باعث میں نے ان سب کا دفعہ کر دیا ہے، اور ان کے اوپر قتل کرنے والا خدائی تیر لگایا، اور ٹکڑے اڑا دینے والی خدائی تلوار چلائی ہے۔ میں نے خدائی طاقت سے ان کی گرفت کی، اور حکم خدا سے ان کو نکال دیا، اور قدرت خدا سے ان میں پھوٹ ڈال دی، اور قدرت خدا سے ان کے پڑچے اڑا دیے ہیں، اور خدائی زور سے ان کے شرازے کو منتشر کر دیا، اور سہارے بغیر کسی کوئی قدرت اور قوت ہے ہی نہیں۔ اور جس نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، خدا تعالیٰ کی بڑی طاقت کے ساتھ میں نے اس کو تباہ کر دیا، اور جس نے مجھے ایذا دی، خدا تعالیٰ کی تیز گرفت کے ساتھ میں نے اس کو ہلاک کر دیا، اور جس نے مجھ پہ زیادتی کی، خدا تعالیٰ کی پرزور جلال کے ساتھ میں نے اس کو دفع کیا، اور بغیر خدا تعالیٰ بزرگ برتر کے سہارے کے نہ کسی میں کوئی قدرت ہو سکتی ہے، نہ طاقت، نہ حفاظت، نہ نصرت، نہ مدد، نہ تائید، نہ غلبہ۔ خداوند عالم ہمارے سردار اور ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے خدا تعالیٰ کے دبدبے سے افواج کو شکست دے دی، اور خداوند عالم کے حکم سے ان کے سینوں میں رعب داخل کر دیا۔ خداوند عالم کے غلبے سے ان کے دلوں پر خوف مسلط کر دیا۔ خداوند عالم کی جبروت سے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کے پرچے اڑا دیے۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کو تباہ کر دیا۔ میں نے ان کے کانوں اور آنکھوں اور ان کے ہاتھ پاؤں کی قوتوں کو خدائے قوی و زبردست کی زبردست گرفت سے سلب کر لیا، اور خدائے بزرگ و بدتر کی مضبوط طاقت سے ان لوگوں کو اپنے سے دفع کر دیا، اور ان کو، ان کی ٹولیوں کو، اور ان کے بہادروں کو، ان کے پہلوانوں کو، ان کے مددگاروں کو، ان کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ کی زبردست تائید اور اس کی کھلی مدد سے شکست دے دی۔ اس حالت میں کہ اب وہ شکست خوردہ ہیں، مروب ہیں، خوفزدہ ہیں، ناکام ہیں، ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، شکستہ ہیں، قیدی ہیں، ششدر ہیں، اور ہر طرح پست ہیں۔ یا اللہ، تو ان سب لوگوں کو اپنی قوت اور اپنی سطوت کے ذریعے سے مجھ سے دور رکھ کر پریشان و پرگندہ رہیں، حیران، پست، ذلیل، زبردست، زیر دست رہیں، اور ہر طرح کا نقصان اٹھائیں۔ کوئی ان کی مدد نہ کرے، اور وہ مغلوب رہیں، ہکا بکا رہ جائیں، منحوس سمجھے جائیں، ان کی حالتیں بدل جائیں، اور برگشتہ رہیں، جہاں جانا چاہیں نبی نہ رہیں، اگر آنا چاہیں راستے ہی میں اپنے ٹھکانے پر چکر کاٹتے رہیں، ہلاکت میں جل پڑ جائیں، اپنے جسم کی بلاؤں میں مشغول رہیں، بدن ان کے طرح طرح سے زخمی ہو، رایوں میں ان کی طرح طرح کے فطور پڑیں، گردنیں ان کی ماری جائیں، تیر اندازی کرنے سے وہ معذور ہو جائیں، اور مقصد ان کا کوئی پورا نہ ہو، آنے جانے میں ان کو دھکے دیے جائیں، منہ کے بل گرائے جائیں، جدھر رک کرے ان پر تانے دیے جائیں، جہاں جمع ہو ان کا شیرازہ منتشر ہو، دلوں پر ان کی چھاپا لگا دی جائے، عقلوں پر ان کی مہر لگ جائے، آنکھوں پر ان کے پردے پڑ جائیں، زبانوں میں ان کے گرا لگا دی جائے، عقلیں اور راہیں ان کی باندھ دی جائیں، ہاتھ پاؤں ان کے کس دیے جائیں۔ یا اللہ، تیری ہی مدد سے سب تدبیریں ان کی بیکار ہو سکتی ہیں، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ لی جا سکتی ہے، اور ان کے برخلاف تجھ سے ہی فریاد ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو اپنے تیز گرفت سے ان کو پکڑ لے، اور ان پر اپنا عذاب ایسا مسلط کر دے کہ وہ ان کو رلا دے، وہ دور کیے جائیں، وہ روک دیے جائیں، وہ دلوں میں کھٹے ہی رہیں، اپنے منہ اور نتنوں کے بل کھینچے جائیں،
وہ انہی کی بٹی ہوئی رسیوں سے ان کا گلا گھوٹا جائے، زنجیروں میں قید ہوں، توق ان کے گلوں میں پڑے ہوں، بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں، بلاؤں کے ہتھوڑوں سے وہ کوٹے جائیں، موت کی بجلیاں ان کے اوپر گرے، نسلیں ان کی پردہ ہو جائیں، باقی رہنے والے ان کے ہمیشہ روتے پیٹتے رہیں، لوٹنے والے ان کے لٹ جائیں اور غالب ان کے مغلوب ہو جائیں۔ اے تمام مصیبتوں کے وقت موجود رہنے والے، وہ کون ہے جو مستر کی دعا قبول کر لیتا ہے؟ جس وقت بھی وہ دعا مانگے اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یقیناً اللہ قوت والا زبردست ہے، خبردار ہو کہ خدا والے یقیناً غالب رہیں گے۔ بے شک میرا حمایتی وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی اپنے نیک بندوں سے دوستی رکھتا ہے۔ ہم نے ان ہنسنے والوں کے شر سے تمہاری کفایت کی ہے، پھر ہم نے ہی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف تائید کی تھی تو وہ لوگ غالب رہے تھے۔ ماں سوائے خدا یکتا کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کو مدد پہنچائی اور اپنے گروہ کو طاقت دی، اپنے گروہ کو قوت دی، اور اس نے اکیلے ہی دشمن کی ٹولیوں کو شکست دے دی۔ اس کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے ربا ہے۔ تمام عالموں کے مالک اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ثابت ہے۔ میں نے صبح کی ہے خدا تعالیٰ کی محفوظ احاطے میں جس پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا، اور میں خدا تعالیٰ کی ضمانت میں ہوں جو ٹوٹ نہیں سکتی، اور میں خدا تعالیٰ کے پڑوس میں ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور میں خدا تعالیٰ کی عزت کے اندر ہوں جسے کوئی ذلت سے نہیں بدل سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، اور میں اسی کے گروہ میں ہوں جسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میں اسی کے لشکر میں ہوں جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور میں اس کے احاطے میں ہوں جس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے ذریعے سے میں نے اپنا کام شروع کیا اور خدا ہی سے سہارے سے کامیابی حاصل کی، قوت پکڑی، پناہ لی اور غالب آیا، اور اسی کی زور کی وجہ سے میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور رہا، اور اسی کے جلال اور اس کی بزرگی کی بدولت ان پر غالب آیا، اور اللہ ہی کی قدرت سے اور اسی کی قوت سے میں نے ان کو دبا لیا۔ میں کبھی ثابت ہوا اور میں محفوظ رہا، اور میں نے اللہ کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگی، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دیا۔ اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں آنکھیں کھولے دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بہرے گونگے اندھے ہیں اور اب وہ کفر سے پلٹنے کے نہیں۔ خدا کا حکم آ گیا، اللہ کا بول بالا رہا، اللہ کی حجت اللہ کے نافرمان دشمنوں پر کے سب لشکروں پہ کھل گئی، سوائے ایذا پہنچانے کے وہ ہرگز تمہارا کچھ نہ بنا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑے تو پیٹھ دکھائیں گے اور پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وہ ان کے لیے ذلت اور افلاس کی بلا مقرر ہو گئی ہے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ایسے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ قتل کیے جانے کا حق ہے۔ یہ اکٹھا ہو کر تم سے کبھی نہ لڑیں گے سوائے اس کے کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا فضیلوں کے پیچھے ہوں۔ ان کی لڑائی تو آپس ہی میں سخت ہوتی ہے، تم ان کو متفق خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ میں جاگزی ہو گیا، ان سے یہ نہ ہو سکا کہ اس دیوار پہ چڑھاتے اور نہ یہ ہو سکا کہ اس میں سینت لگا دیتے، اور میں زبردست پناہ میں جا بیٹھا، اور میں نے محفوظ غار میں پناہ لی، اور میں نے مضبوط رسی تھام لی، اور میں نے خدا تعالیٰ کے مضبوط ذرا سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، اور میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور ان حضرت کے سامان فرق کے ساتھ میں نے اپنے کا سامان کیا، اور میں نے حضرت سلمان ابن داؤد کی انگوٹھی پہن لی۔ میں جہاں کہیں بھی جاؤں امن و اطمینان سے ہوں، اور میرا دشمن طرح طرح کے ہراس میں سرگردہ اور پریشان ہے، چاروں طرف سے حانت میں گرا ہے، ذلت و حقارت اس پر چھائی ہوئی ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہے، اور میں نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے اس طرح پردے اور ہیبت و خوف کی عمارتیں قائم کر لی ہیں، اور کرامت کا تاج اپنے سر پہ پہن لیا، اور عزت کی تلوار اپنے گردن میں ڈال لی ہے جو کبھی کن نہ ہوگی۔ بدبینیوں کی نظروں سے اور میں پوشیدہ ہو گیا ہوں، اور بدگمانیوں سے علیحدہ، میں اپنی روح کے متعلق مطمئن ہوں اور اپنے دشمن سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ اب وہ میرے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور مجھ سے خوف زدہ ہیں، اور مجھ سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ میرے بارے میں جو آرزویں رکھتے ہیں ان تک پہنچنے سے ان کے ہاتھ کوتاہ ہو گئے، اور جن باتوں سے مجھے تکلیف پہنچا کرتی تھی وہ باتیں سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے، اور میری طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور میرا ذکر کرنے سے ان کی زبانیں گونگی ہو گئی، عقلیں ان کی میری شناخت سے عاجز، اور دلوں پر ان کی میری دہشت چھا گئی، اور میرے خوف سے ان کے بن کانپنے لگا، شوکت ان کی ٹوٹ گئی، ارادوں کا ان کے بل نکل گیا، اور مجمع ان کا منتشر ہو گیا، معاملات ان کے پرگندہ ہو گئے، اور ہاتھوں میں ان کے اختلاف پڑ گیا، جتھا ان کا کمزور ہو گیا، لشکر ان کا شکست کھا گیا، اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ان قریب اس گروہ کو بالکل ہزیمت ہوگی اور یہ پیٹ دکھائیں گے۔ بات یہ ہے کہ قیامت ان کے وعدے کا دن ہے، اور قیامت بڑی ہی سخت اور بڑی ہی تلخ ہے۔
میں خدا کے غلبے کے ذریعے سے ان پہ غالب آیا، جس کے ذریعے سے علی علیہ السلام بہت سی لڑائیاں لڑے اور دشمنوں کے علم سرنگو کرنے والے اور ہمسروں میں جدائی ڈالنے والے تھے، غالب آیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے خدا کے اسماء حسنہ اور اس کے بلند کلمات کی پناہ مانگی، اور میں نے اپنے دشمن پر بڑے زور و شور سے اوپر بڑے ساز و سامان کے ساتھ غالب آیا۔ میں نے ان کو ذلیل کیا، ان کے سر توڑے اور ان کی گردنوں پہ پاؤں رکھے، اور ان کی گردنیں میرے سامنے ذلیل ہو کر جھک گئیں۔ جس نے میرا مقابلہ کیا وہ یقیناً ناکام رہا، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ پس میں خدا کی مدد سے خوش، میں تقویٰ کا میرے ساتھ ہے، اور خدا کی مضبوط رسی میرے ہاتھوں میں ہے، اور اسی کی زبردست ڈوری کا مجھے سایہ ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے نہ بغاوت کرنے والوں کی بغاوت مجھے نقصان دے گی، اور نہ فریبیوں کا فریب، اور نہ حاسدوں کا حسد۔ نہ کوئی کبھی مجھ کو دیکھے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھے پائے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھ پر کسی طرح کا قابو حاصل کر سکے گا۔ تم یہ کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں کہ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے فضل فرمانے والے، مجھ پر اس طرح فضل فرما کہ میری روح کو امن و امان اور دے دے، اور میرے دشمنوں سے محفوظ رکھ، اور میرے کے مابین غیظ و غضب والے فرشتوں کو حائل کر دے، اور کثیر التعداد افواج سے اور اطاعت کرنے والی روحوں کے ذریعے سے میری تائید فرما کہ وہ غالب آنے والے دلائل کی ان پر بوچھار کر دے، اور سر توڑنے والے پتھر ان پر برسا دے، اور کاٹنے والی تلواریں ان پر لٹکائیں، اور ٹوٹنے والے ستارے اور شعلہ اڑتی ہوئی آگ اور جلسانے والے شعلے ان پر پھینکیں، اور ہر طرف سے ان پر ذلت کی مار پڑے، اور ان کے لیے عذاب کی بارش ہو سوائے اس کے جسے موت اڑا لے جائے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، طٰہٰ اور یاسین کے ذریعے تو تواسین کے ذریعے سے، تنزیل اور عوامین کے ذریعے سے، اور کاف ہا یا عین صاد و حامیم عین سین کاف کے ذریعے سے، اور کاف والقرآن مجید کے ذریعے سے، اور نون والقلم وما یسطرون کے ذریعے سے، اور مواقع النجوم اور والطور والکتاب مستور کے ذریعے سے، اور پھر رقب المنشور کے ذریعے سے، اور بیت المعمور کے ذریعے، اور سقف مرفوع کے ذریعے سے، اور بحر المسبور کے ذریعے سے، اور ان عذاب ربکم لواکم مال من دافع کے ذریعے سے انہیں دے مارا اور ذلیل کیا اور مغلوب کیا۔ پس وہ پیٹ پھیر کے بھاگے اور پچھلے پیروں واپس ہوئے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے۔ پس اس طرح حق تو ثابت ہو گیا، اور جو عمل وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ پس جادوگر وہیں کے وہیں مغلوب اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ چنانچہ جو چالے وہ چلے، اللہ نے ان کی خرابیوں سے اسے بچائے رکھا، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو ہا گھیرا، اور برے سے برے عذاب سے فرعون کے سارے کنبے کو گھیر لیا۔ وہ ایک چال چلے اور اللہ بدلہ دینے کے لیے ایک چال چلا، اور اللہ سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے آدمیوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا ایکا کیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ پس خدا کی نعمت و فضل ان کے شامل حال ہو گئی، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور وہ خوشنودی خدا کے پیرو رہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ان سے بچانے کے لیے تجھ ہی کو کافی سمجھتا ہوں۔ یا اللہ، جو خیر و عافیت تیرے پاس ہے میں اسی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہاں، ان قریب ان سے تمہیں بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہوگا، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبرائیل میری دائیں طرف اور میکائیل میری بائیں طرف، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے ہیں، اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام میری پشت پناہی میں، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اے وہ جس نے دو سمندروں کے مابین آڑ قائم کر دی، تو میرے اور میرے دشمنوں کے مابین ایک آڑ قائم کر دے، تاکہ وہ کوئی چیز مجھ تک نہ پہنچا سکے جو مجھے تکلیف دے، اور میرے اور ان کے درمیان اللہ کا پردہ ہے، اور اللہ کا پردہ یقیناً محفوظ ہے، اور اللہ میرے لیے کافی ہے جو ہر ایسی چیز کے لیے کفایت کرتا ہے جس کے لیے اس کے سوا کوئی بھی نہ کفایت کر سکے۔ اور جس وقت تم قرآن مجید پڑھتے ہو، ہم تمہارے مابین اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت ایمان نہیں رکھا ربیہ پردہ قائم کر دیتے ہیں، اور ہم ان دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھے، اور ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت تم قرآن مجید میں اپنے پروردگار کو یکتائی کے ساتھ یاد کرتے ہو تو نفرت کھا کے پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، اور ٹھڈیوں تک ہیں، اسی سے ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار قائم کر دی ہے، ان کو ڈھانپ دیا ہے، کیا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے؟ یا اللہ، تو میری چاروں طرف اپنی حفاظت کے سراپ پردے کھڑے کر دے، جن کو ہوا نہ اڑا سکے اور نہ نیزے پھاڑ سکیں، اور میری روح کو اپنی روح قدوس کے ذریعے سے بچا لے، جس شخص پر بھی تو ڈال دیتا ہے وہی لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہو جاتا ہے،
اور آدمیوں کے دلوں میں اس کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے، اور مجھے اپنے اچھے ناموں کے پڑھنے کی اور اعلیٰ مثالیں بیان کرنے کی توفیق دے، اور دنیا و آخرت کی جس چیز اور خوبی کی میں امید رکھتا ہوں اس تک کے حصول کی صلاحیت عطا فرما، اور لوگوں کی نظریں میری طرف سے پھرا دے، اور ان کے دلوں کو اس بدی کی طرف سے جو مجھے پہچانا مد نظر رکھتے ہیں ہٹا کر اس نیکی کی طرف مائل کر دے جس کا اختیار اور کوئی رکھتا ہی نہیں۔ یا اللہ تو میری چاہے پناہ ہے تو میں تیری ہی طرف پناہ لیتا ہوں، اور تو میرا ٹھکانہ ہے تو میں تیری ہی طرف پناہ مانگتا ہوں۔ اے وہ جس کے سامنے گردن کشوں کی گردنیں جھک گئیں اور جس کے حضور میں بڑے بڑے فرعونوں کے سر خم ہو گئے، تو مجھے رسوا کرنے سے اور میرے راز کھولنے اور مجھے اپنی یاد بھلا دینے سے اور اپنے شکریہ سے روگردانی کرنے سے محفوظ رکھ۔ اپنی رات میں، اپنے دن میں، اپنے وطن میں اور اپنے سفر میں تیری ہی پناہ میں ہوں، اور تیرا ذکر میرا لباس اور تیری تعریف میری چادر ہے۔ یا اللہ میرا خوف صبح شام تیرے امن و امان کی پناہ مانگتا ہے، بس تو مجھے رسوا ہونے سے اور اپنے بندوں کے شر سے بچائے رکھ، اور میرے چاروں طرف اپنی حفاظت کی کناتیں کھڑی کر دے، اور مجھے اپنی حفاظت کے احاطے میں داخل کر لے، اور میری روح کو اپنی طرف کی خیر و خوبی کے ساتھ محفوظ فرما، اور برے آدمی کی امداد سے مجھے مستغنی کر، اور بدہم نشینوں سے اور بری ساعت سے اور دشمنوں کی شماتت سے اور بلاؤں کی آفت سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ رات اور دن کی خیر و برکت کے ساتھ آنے والوں کے علاوہ آنے والوں سے تیری رحمت کے ساتھ، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اور خدا اپنی رحمت نازل فرمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ہمارے اللہ کافی ہے، وہی سب سے بہتر کارساز ہے، وہی سب سے اچھا آقا، وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اے رسول تمہارا پروردگار نہ تم سے دستبردار ہوا اور نہ ناراض، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور آگے چل کر تمہارا پروردگار تم کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور جگہ دی، اور تم کو بھٹکا ہوا پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور تم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ بس تم اب یتیم پہ ظلم نہ کرنا اور سوال کرنے والوں کو نہ جھڑکنا، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً غالب آنے